بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ آپ زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، نزل اس نے یعنی اللہ نے نازل فرمائی، اتاری علیک الکتاب اے نبی اے محبوب آپ پر کتاب، بالحق کی سچی کتاب آپ پر نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق فرماتی ہے، تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان کی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تورات، والانجیل اور انجیل نازل فرمائی، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، وَأَنزَلَ الفرقان اور فیصلہ نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو منکر ہیں، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سے، لا یخفی علیہ کچھ بھی پوشیدہ نہیں اللہ تعالیٰ سے، شیء کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی وہی وہ ذات ہے، یصورکم جو تمہیں شکلیں عطا فرماتی ہے، تمہاری تصویر بناتی ہے، فی الارحام تمہاری ماؤں کے رحموں میں، تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر، کیف یشاء جیسی بھی چاہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا هو العزیز الحکیم سوائے اس ذات کے، عزیز الحکیم وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی وہی وہ ذات ہے جس نے انزل علیک الکتاب آپ پر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات اس میں کچھ آیتیں ہیں جو صاف معنی رکھتی ہیں، پختہ معنی رکھتی ہیں، ہن وہی ام الکتاب وہی اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ اور کچھ ایسی آیات ہیں جن کے معنی اشتباہ میں ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ تو پس وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو پس وہ پیچھے پڑتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَہَ جو اشتباہ والی آیتیں ہیں، مِنْہُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ گمراہی چاہنے کے لیے، فتنہ چاہنے کے لیے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کے لیے، وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ اور نہیں جانتے اس کا پہلو، إِلَّا اللَّهُ سوائے اللہ کے، اور اس کا ٹھیک ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ اور جو پختہ علم والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بہ ہم ایمان لائے ان آیات پر، کل من عند ربنا یہ سب کا سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر الا اور نہیں نصیحت مانتے ان سے، الا مگر صرف اور صرف، اولو الالباب عقل والے ہی۔ ربنا اے رب ہمارے، لا تزغ قلوبنا نہ ٹیڑھے کرنا ہمارے دلوں کو بعد
بعد اس کے اذ ہدیتنا کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، سیدھی راہ دی، وہب لنا اور ہمیں عطا فرما من لدنک اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت عطا فرما، انک بے شک انت الوہاب تو ہی سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، انک بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ اس دن کے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں، ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے وعدے کو نہیں بدلتا۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ مفسرین اس کی شان نزول میں کہتے ہیں کہ یہ آیت وفد نجران کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر اور ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح تھا۔ یہ شخص امیر قوم تھا اور بغیر اس کی رائے کے نصارہ کوئی کام نہ کرتے تھے۔ دوسرا شخص بہم تھا، یہ اپنی قوم کے مالیات کا افسر اعلیٰ تھا اور خورد و نوش اور رسدوں کے تمام انتظامات اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ تیسرا ابو حارثہ علقمہ تھا، یہ شخص نصارہ کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوا اعظم تھا۔ سلاطین روم اس کے علم اور اس کی دینی عظمت کے لحاظ سے اس کا اکرام اور ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شوکت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کی قصد سے آئے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا۔ انہوں نے بھی مسجد شریف میں مشرق کی جانب متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور تمہاری صلیب پرستی روکتی ہے اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ اور سب کے سب بولنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت محال ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز اور ان کا حافظ حقیقی اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہی ہیں؟ کہنے لگے، نہیں۔ فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ بغیر تعلیم الہی اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے؟ انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب ساکت رہ گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ اس پر سورہ آل عمران کی اول سے کچھ اوپر 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ صفات الہیہ میں حی بمعنی دائم باقی کے ہیں، یعنی ایسا ہمیشگی رکھنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، قیوم
وہ ہے جو قائم بذات ہو اور مخلوق اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی تدبیر فرمائے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اس میں وفد نجران کے نصرانی بھی داخل ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، یعنی رب کائنات ہی ہے جو تمہیں شکلیں عطا فرماتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، گورا ہو، کالا ہو، خوبصورت ہو، بد شکل ہو وغیرہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 روز جمع ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن علقہ یعنی خون بستہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنے ہی دن پارۂ گوشت کی صورت میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا انجام کار یعنی اس کی سعادت و شقاوت لکھتا ہے، پھر اس میں روح ڈالتا ہے تو اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، آدمی جنتیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں ہاتھ بھر کا یعنی بہت ہی کم فرق رہ جاتا ہے، تو کتاب سبقت کرتی ہے اور وہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ داخل جہنم ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور دوزخ میں ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، پھر کتاب سبقت کرتی ہے اور اس کی زندگی کا نقشہ بدلتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے عمل کرنے لگتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ داخل جنت ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس میں بھی نصارہ کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یعنی وہ آیتیں جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، احکام میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں بھی انہی آیات پر عمل کیا جاتا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، وہ چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں، ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دے رکھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی گمراہ اور بد مذہب لوگ جو ہوائے نفسانی کے پابند ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اور اس کے ظاہر پر حکم کرتے ہیں یا طویل باطل کرتے ہیں، اور یہ نیک نیتی سے نہیں کرتے اور شک و شبہے میں ڈالتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق باوجود یہ کہ وہ طویل کے اہل نہیں ہوتے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حقیقت اللہ کے پاس ہے اور اپنے کرم سے وہ جسے عطا کرے جسے نوازے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے تھے کہ میں راسخین فی العلم ہوں، اور مجاہد سے مروی ہے کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تاویل جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم با عمل ہے جو اپنے علم کا تابع ہو، اور ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں 4 صفتیں ہوں: تقویٰ اللہ کا، تواضع لوگوں سے، زہد دنیا سے، مجاہدہ نفس کے ساتھ۔ یقولون آمنا بہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور جو معنی اس کی مراد ہیں حق ہیں، اور اس کا نازل فرمانا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیات محکم ہوں یا متشابہ، اولو الالباب بھی اور راسخ علم والے بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ رب کائنات نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کلمات سکھائے ہیں کہ وہ اس طریقے سے مجھ سے ہدایت طلب کریں، مجھ سے سیدھی راہ طلب کریں۔
ربنا انا کا جامع الناس، یہ روز قیامت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے۔